عرفان دولتانہ صاحب، جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر ایک معاشی دباؤ ضرور آیا، پاکستان پہ بھی آیا، لیکن پاکستان میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف مجبور کرتی ہے بجلی کی قیمتیں، پٹرول کی قیمتیں یا باقی جو عوام کو ریلیف ملنا ہوتا ہے اس کے اوپر. پھر ہمارے پاس ایک جنگ کا ایک جواز آ گیا کہ جنگ کی وجہ سے قیمتیں زیادہ ہیں. پوری دنیا کے اندر پٹرولیم پرائسز اگر بڑھی ہیں، ہمارے ہمسائے انڈیا کے اندر 3% بڑھی، بنگلہ دیش میں دیکھیں 14.5% بڑھی، پاکستان میں 61 سے 62% بڑھا دی گئی. اب کیا وجہ ہے کہ یہ جنگ کا سارا دباؤ صرف پاکستانی عوام کیوں بھگت رہی ہے؟ حکومت یہاں پہ عوام کو ریلیف دے گی کیونکہ بجٹ بھی آ رہا ہے. آپ کیونکہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس ضرور انفارمیشن ہوگی. کیا اس بجٹ کے اندر عوام کے لیے بھی کوئی ریلیف ہے یا عوام کے لیے اسی طرح کی قربانیاں ہی قربانیاں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پٹرول پرائسز بالکل بڑھی ہیں اور اس کی وجہ سے انفلیشن فیکٹرز بھی ہوئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب انفلیشن ہوتی ہے تو تمام چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. تو بالکل اس دفعہ تمام جتنے پارلیمنٹیرینز ایم این اے ایم پیز ہیں سب نے پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر سب سے ریکویسٹ کی ہے ٹو برنگ ڈاؤن دا پٹرول پرائسز، بیکاز ڈیفینیٹلی اگر یہ آبنائے ہرمز اگر کھلتا ہے اور پیٹرول پرائسز انٹرنیشنلی ڈاؤن آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ٹرکلنگ ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کے پاکستان میں بھی پیٹرول پرائسز پہ آئے گا. اور ڈیفینیٹلی میں ایک اور بھی گزارش کروں کہ جو 1947 سے لونز لیے گئے اور پاکستان ڈیٹس میں اور سرکولر ڈیٹس ہمارے بڑھتے رہے چیزیں ہیں، تو اس چیز کا لوڈ ہم ایک گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے. جتنے بھی آپ کی گورنمنٹس آئی ہیں 1947 سے لے کے اب تک، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے تھا اپنے جو ہمارے وسائل ہیں اس کے اندر ہم رہتے، ایکسیسو سپینڈنگ نہ کرتے. اور ڈیفینیٹلی جب آپ آئی ایم ایف کے اوپر محتاج ہوں گے تو پھر ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ماننی پڑیں. اچھا، کیا خیال ہے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت پیٹرولیم انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز تھی $65 to $67 پر بیرل، جی اب آ گئی ہیں $87-88 پر بیرل پہ. وہ تو ابھی آئی ہیں 2 دن ابھی پہلے توقع 100 کی پہ جا تھی. رہی ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ اگر یہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں، امن معاہدہ ہو جاتا ہے، جی آب نئے ہرمز کھل جاتی ہے، تو یہ پرائسز جو ہے یہ $60 سے بھی نیچے جانے کا امکان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اچھا، یہاں پاکستان اس میں بھی پرائسز کم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ پرائسز نیچے جاتی ہیں جی تو ابھی جو اتنی زیادہ لیوی بڑھا دی گئی ہے، جب پاکستان کے اندر 252 یا 53 روپے پیٹرول کی پرائسز تھیں، جی کیا یہ پرائسز اس سے نیچے آئیں گی یا یہ جو ٹیکس کی لیوی جو بڑھائی گئی ہے یہ ڈال کے یہ عوام کو یہ پیسے دینے پڑیں گے اور پیٹرول مہنگا ہی ملے گا؟ دیکھیں، اگر میں اپنی پرسنل رائے دیتا ہوں کہ ہمارا تو دل ہوگا کہ پیٹرول اس سے بھی سستا ہو جائے. ظاہری بات ہے جتنا ریلیف دیا جائے، پیٹرول جب سستا ہوگا آپ کو آٹومیٹکلی ہر چیز سستی ہو جائے گی. اور بیکاز میرا خود ساؤتھ پنجاب سے ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے، تو جب وہ ٹریکٹر چل رہے ہوتے ہیں اور کاشت ہو رہی ہوتی ہے تو فارمر تو سب سے زیادہ اس میں ڈیفینیٹلی، کیونکہ فصلیں لگانی ہوتی ہیں اور اسی کا تعلق کھادوں کے ساتھ ڈی اے پی کے ساتھ ہوتا ہے. تو وی وڈ ویری مچ لائک کہ یہ پرائسز جو ہیں ریڈیوس ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل یہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جیسے یہ پرائسز کم ہوگی آپ دیکھیے گا کہ وہی 253 کا ریٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے جی سینس پریویل کرے اور عوام کو بھی ریلیف ملے اس میں. انشاءاللہ. بلوچ صاحب، سب سے جو زیادہ اس میں متاثر ہوا تھا وہ خلیجی ممالک اس میں متاثر ہوئے، مشرق وسطیٰ. اور اب اگر یہ جس طرح کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر چلے امن کی ایک نویس سنائی جاتی ہے، یہ جو خلیجی ممالک جو متاثر ہوئے ہیں، کیا ان کے لیے بھی کوئی ریلیف پیکج دنیا کے اندر کوئی ایسا آئے گا؟ ان ممالک کی جو پرانی پوزیشن تھی اکنامک اور جیو اسٹیٹک، اس کو بحال کرنے کے لیے، یا یہ ممالک جو ہیں یہ دوبارہ ری الائن کریں گے، اپنے آپ کو دوبارہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے اور امریکہ سے کوئی دوری اختیار کریں گے؟ آئی تھنک یہ بڑا فاؤنڈیشنل سوال ہے اور اسی کو ہی ہم نے اور آپ نے اگلے آنے والے دنوں میں ایگزامن بھی کرنا ہے، دیکھنا بھی ہے اور واچ بھی کرنا ہے. کیونکہ ہمیشہ جیو اکنامکس اور جیو پالیٹکس کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے. تو ناؤ سنس دیر از اے چینج ان دا جیو پالیٹکس، سو دیر ہیز ٹو بی اس کی ایک اٹ از ان کائنڈ آف ناممکن ہے کہ جیو اکنامکس اسی طرح رہے اس طرح جنگ سے پہلے تھا. تو گلف بفور وار اور اب گلف آفٹر وار، یہ ایک سیناریو بلڈنگ ہم نے کرنی ہوگی
डेफिनेटली अमेरिका की जो साख है एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, उस पर बहुत बड़े सवाल आए, नंबर वन। नंबर टू, इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि गल्फ कंट्रीज के लिए एक नई हकीकत सामने आई है कि ईरान के साथ उन्होंने उसको इग्नोर नहीं करना, उसको हॉस्टाइल नहीं बनाना, एक वर्किंग रिलेशनशिप और उनकी अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए इंडिस्पेंसिबल है, इसको वो अवॉइड नहीं कर सकते। तीसरा ये कि उनको अपना कोई इंडिजिनस सिस्टम बनाना पड़ेगा या सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनाना पड़ेगा जिसके तहत वो अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में लें। चौथा जो इसका ये है कि इनके लिए सबसे अच्छी इंश्योरेंस जो मुस्लिम ममालिक हैं, मिडिल पावर, उनके साथ कोई अरेंजमेंट कर ले और अपने आप को अमेरिकन अड्डों से आज़ाद करवाएं, क्योंकि ना सिर्फ वो उनको हालात जंग में जो है वो वनरेबल करते हैं, लेकिन इवन इन द पीस टाइम ये एक उनकी सोवरेनिटी को अंडरमाइन करते हैं। जब किसी भी कंट्री का किसी भी, चाहे छोटी से छोटी भी हो, as long as it has its own flag, its own border, its own national anthem and a seat at the UN, उसको अपनी सोवरेनिटी को की हिफाजत करनी पड़ती है। और बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे जो असल चीज़ है, एसेंशियल चीज़ ये है कि वो अपनी दिफा को अपने हाथ में लेती है या अपने जो साथ वाले लोग हैं उनके साथ। सो वी विल सी ए लॉट ऑफ शिफ्ट इन द गल्फ रीजन। अच्छा, दूसरा ये है कि जो ओमान को जो धमकियां दी गई हैं अभी ताज़ा तरीन, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं आप? उससे एक्चुअली ट्रम्प की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उसकी अनरिलायबिलिटी मजीद और रीइंफोर्स होती है। लिहाजा जो थोड़ा बहुत सोच रहे थे, ये इवन ओमान आल्सो हैज बीन कीपिंग अ वेरी बैलेंस्ड कोट अनकोट बैलेंस रिलेशनशिप, विल हैव टू रीथिंक कि क्या वाकई वो इजराइल को भी रखेगा, इंडिया को भी रखेगा, अमेरिका को भी रखेगा, अपने साथ चाइना को भी रखेगा। नो, आई थिंक यू विल हैव टू रीकैलिब्रेट। तो एक स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन की तरफ रीजन जा रहा है। उसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ कंट्रीज इंडिपेंडेंटली भी अपनी रिकैलिब्रेट करेंगे फॉरेन पॉलिसी को, और साथ ठीक हो गया रीजन है वो भी रिकैलिब्रेट होके एक नई डायरेक्शन पॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली, जियोइकोनॉमिकली ठीक हो गया। ये तो थे इंटरनेशनल अफेयर्स। लेकिन पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में भी इंतखाबी इस वक्त सियासत का आगाज़ है। अगले हफ्ते वहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं और तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की जितनी बड़ी जमातें हैं वो तमाम जमातें वहाँ पे इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। उन्होंने अपनी पार्टियों और अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट वहाँ पे कर रखे। अच्छा, पीटीआई के जो केपी के प्रेसिडेंट है जुनैद अकबर साहब, आज की ताज़ा खबर यह है कि उनको वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उनको सूबा बदर कर दिया गया। ये क्या डेवलपमेंट है, इसके ऊपर नुसरत वाहिद साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हुआ है कि पीटीआई के जो प्रेसिडेंट वहाँ पे जाते हैं केपी के, उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया और क्यों सूबा बदर किया गया और उनको कैंपेन से क्यों रोका गया? देखिए, आपको पता है ये बिल्कुल उसी तरह का इलेक्शन हो रहा है जो पूरे पाकिस्तान में हुआ है। जाहिर है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पीटीआई को ज़्यादा वोट मिले या पीटीआई जीत जाए। तो उसके लिए जो भी एफर्ट कर सकते हैं वो करेंगे। अभी उनका खबर आ गई है कि उनको रिहा कर दिया है, तो लेकिन ये अपनी तरफ से बिल्कुल हर मुमकिन कोशिश ये करते हैं कि किसी न किसी तरह डिमोरलाइज करें पीटीआई के लोगों को, कारकुनों को, उनके लीडर्स को। हर हिसाब से उनको कुछ न कुछ इस तरह किया जाता है जिससे तंग आके बंदा कहे कि यार मैं घर ही बैठ जाता हूँ तो बेहतर है। तो लेकिन आप ये देखिए, लोगों का जज्बा खत्म नहीं होता। इस कदर हैरान कौन बात है, 3 साल हो गए हैं उसको गिरफ्तार हुए। हमारे लीडर को 1009 दिन हो गए हैं उनको सॉलिटरी में रखे हुए, लेकिन उसके बावजूद ना लोगों के अंदर से उस मोहब्बत को खत्म किया जा सकता है, ना किया गया है। और जितनी मर्जी की कोशिश कर ले, उनकी आवाज बंद कर दी, उनकी तस्वीर बंद कर दी। फिर आखिर में जो ट्वीट पे एक पैगाम आ जाता था, ये बहनें आगे कोई बता देती थी, वो भी बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद लोग तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, किसी सूरत तैयार नहीं है। वो अनलेस अनटिल उनको बाहर लेके आएंगे, बेशक उसके बाद खान साहब बाहर चले जाएं, बेशक उसके बाद बनी गाला में बैठ जाएं, जो ना करे सियासत, लेकिन लोगों के दिल में एक तसल्ली होगी कि हमारे लीडर बाहर आ गया है। Now he is capable of doing things whatever he wants to do.
وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف لوگ، ان لوگوں کو ڈر یہ ہے ایکچولی کہ وہ باہر نکلیں گے تو بدلہ لیں گے. بدلہ لینا خان صاحب کی اس پہ خصلت میں نہیں، وہ ڈیفینیٹلی ہر ایک کو معاف کر دیں گے، لیکن جو بےایمانیاں ہو گئی ہیں اس ملک کے ساتھ، جو لا کے ساتھ کھیلا گیا ہے، جو 26ویں 27ویں ترمیم اور اب 28ویں آنے والی ہے، تو اس کو وہ پھر ریڈو کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اسی طرح وہ چلے، کیونکہ ملک کو چلانا ہے آگے. جس ملک میں آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ ورلڈ وار میں اس نے انگلینڈ کے جو پرائم منسٹر تھے اس نے کیا پوچھا تھا، اس نے کہا تھا کہ میری عدالتیں کام کر رہی ہیں. لوگوں نے جواب دیا ہاں کر رہی ہیں. اس میں آپ کوئی فرق، ہم ہار جائیں گے یا جیت جائیں، اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو میرا ملک آگے چلے گا، آگے ترقی کرے گا. تو یہی حال اس پاکستان کا بھی ہے. عدالتوں کو واپس ان کی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں پہ ایک منصف کا جو کام ہوتا ہے وہ کر رہے ہوں، بنسبت اس کے کہ وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بلکہ رات کے 2 بجے وہ فیصلے دے رہے ہوں اور پورے دن وہ اس میں بیٹھے ہوں، اور پھر اس کے بعد کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی ہاسپٹل چل جاتا ہے، پھر اس کو واپس لا کے وہاں سے فیصلہ کروایا جاتا ہے. یہ بہت بہت زیادہ دکھ کی چیزیں ہیں جو اس پاکستان کے ساتھ ہوئی ہیں، اور ان سب کو آلٹر ہونا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی خان صاحب انشاءاللہ جب نکلیں گے باہر تو اس کے لیے کوشش کریں گے کہ چیزیں نارملائز ہوں، پاکستان ایک ملک ہو صحیح. بالکل ٹھیک ہو گیا. نویز علیہ صاحب، آپ کیونکہ ایک حساس دائرے کے یہاں پہ سربراہ رہے اور انٹیلیجنس امور پہ بڑی مہارت رکھتے ہیں، کشمیر اور جی بی ان کے اوپر ان کا اسپیشل ایک سٹیٹس ہے، اور ہمیشہ حکومت کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہاں پر کم سے کم مداخلت کی جائے. اب وہاں پر ان کے انتخابی عمل کے دوران اس قسم کی مداخلت، کیا اس کے کوئی منفی اثرات نظر نہیں آ رہے کہ اگر ہم وہاں پہ مداخلت کریں گے تو وہ پہلے ہی پاکستان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو مزید ناراض نہ ہو جائیں وہ؟ نہیں، لیکن وہاں پہ کس نے مداخلت کی ہے؟ وہاں پہ ایک وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، دیکھیں گورنمنٹ کے جو اپنا ایک ہوتا ہے کہ اس نے طے کیا ہوتا ہے اسٹریٹجی. اگر اس کو لا اینڈ آرڈر سب سے پہلے انہوں نے اس کو واچ کرنا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے یا پرووک کیا جا سکتا ہے جس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو، پہلے بھی وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ایران کے حملے کے بعد ایک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی. تو یہ جب آپس میں مل کے ایک کمپلیکس سچویشن ہو جاتی ہے تو لوکل گورنمنٹ جو ہے، وہاں کی اپنی جو گورنمنٹ ہے، وہ بہتر سمجھتی ہے کہ ہمیں کس کو روکنا ہے، کس کو نہیں روکنا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ اس کے اوپر سے دیکھیں گے کس نے باہر سے آ کے مداخلت کی ہے اور اس کو یہ سیاسی رنگ دیا جائے. تو مجھے چونکہ ان کا یہ نہیں معلوم کہ میں نے سنا بھی نہیں کہ میڈم نے کیا بات کی ہے کیونکہ مجھے صحیح آواز نہیں آ رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی اپنی پرائرٹیز ہے جس کے مطابق آپ دیکھیں یہ محرم میں کیا ہوتا ہے، گیگنگ ہو جاتی ہے، ضلع بدری ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں یہ فائری اسپیکر ہے، ان کو یہاں پہ نہیں آئیں گے 10 دن تاکہ وہاں پہ امن جو ہے جو امان ہے اس کا مسئلہ کریٹ نہ ہو. تو میرا خیال ہے سب سے نزدیک ان کے پاس اہم جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے جس کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے. اور اسی کی وجہ سے یہ اقدام کیے گئے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. عرفان صاحب، وہاں پہ مسلم لیگ نون کے کیپٹن صفدر صاحب، امیر مقام صاحب اور شیزہ فاطمہ صاحبہ یہ بھی کمپین کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب، قمر زمان قائرہ صاحب وہ بھی وہاں پہ کمپین کر رہے ہیں، اور جنید اکبر جو کے پی کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی کمپین کر رہے تھے. اب صرف جنید اکبر کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا اور ان کو وہاں سے صوبہ بدر کیا گیا، جی بی کے حدود سے باہر نکال دیا گیا. کیا وہ نقص امن کا خدشہ تھا کہ ان کو نکالا گیا، باقی لوگوں کو نہیں روکا گیا؟ دیکھیں بڑا اچھی طرح میرے خیال سے ابھی انہوں نے ایکسپلین کی ہے کہ اگر کسی لحاظ سے بھی اگر ایک ہفتے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہاں الیکشنز ہیں اور کوئی بھی بندہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے، وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی، میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ کسی لحاظ سے بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ اپنا کھل کے مینڈیٹ اپنا جس کو بھی وہ بنانا چاہتے ہیں وہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر بالکل ہرڈلز نہیں کریٹ کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ جی الیکشنز پوسٹ پونڈ ہو جائیں، یا اگر آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ آپ الیکشن، موسٹلی یہ لوگ وہی کرتے ہیں کہ جو الیکشنز ہار رہے ہیں وہ پھر ایسا ماحول بناتے ہیں کہ جی وہ فیل ہو کہ لوگوں کو ورغلایا جائے، چیزیں کی جائیں. تو اس چیز کا تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی لحاظ سے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا غیر قانونی کوئی حرکت کی تھی
نقص امن کا اگر خدشہ بن رہے تھے تو پہلے وہ عوام کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ نقص امن پیدا ہو رہا ہے. میرے خیال سے ابھی انہوں نے بتایا کہ جی اگر پکڑا تھا تو چھوڑ بھی دی ہے. سو آئی تھنک آل پولیٹیشینس, مجھے یاد ہے وین آئی واز, میرا یہ تیسری دفعہ میں الیکشن لڑا ہوں, 10 سال ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں, تو اگر ہم مطلب پچھلی رننگ گورنمنٹ کا بھی حصہ ہوتے تھے, ہمیں بھی نوٹسز آتے تھے, اور کوئی بھی اگر وائلیشن ہم کرتے تھے بینرز کی, پوسٹرز کے, جو بھی الیکشن کمیشن کا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, تو اٹ از دیئر رائٹ کہ وہ کوئی بھی اقدام لیں. اور جتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, بیکاز بننے سے پہلے ہر بندہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, تو وہ ان کو بھی الیکشن کمیشن کے بائی لاز کا چیزیں اور صوبے کا جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ تو چلے انتخابی سیاست کا ہو گیا نا. جی, اوورآل کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر اس وقت بہت دوریاں بڑھ گئی ہیں, برداشت ختم ہو گئی ہے اور یہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ جی بالکل نہیں, بالکل نہیں ہے. ماشاء اللہ آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, مولانا فضل الرحمان صاحب, MQM, سب اکٹھے ہیں. ہاں, خان صاحب کو کئی دفعہ کہا ہے کہ بھائی آئیں ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں, بات کریں, ڈیموکریٹک سسٹم کو آگے پرویل کرنا چاہیے. اور ڈیموکریسی کا حسن بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا صرف ایک سٹینس اور ایک ریجڈ چیز ہو کہ یا مجھے لے کے آئیں, اور اگر میں نے نہیں آنا تو پھر ملک نہیں چل سکتا. ملک تو چلے گا, پاکستان چلنے کے لیے بنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلے گا بھی, یہ ترقیاں بھی کرے گا. یہ جس طرح کے 8 زیروز ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی دشمن ممالک دیکھے گا تو پھر 8 زیروز کیا 10 زیرو سے مار کھائے گا. ماشاءاللہ ایسے فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب جیسے بیٹھے ہیں جنہوں نے پاکستان کا بہترین طریقے سے ہر طرح دفاع کیا ہے, ان پہ بھی آفرین ہے. شہباز شریف جیسے پرائم منسٹرز ہیں. سو پاکستان ول موو آن. اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نہیں تو کچھ نہیں اور یہ ملک نہیں, تو وہ پھر ان کا انجام صحیح ہو رہا ہے. نصرت صاحبہ, کیا وہاں پہ کوئی نقص امن پیدا کر رہے تھے جنید اکبر؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جس طرح دولتانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر تو کوئی اس وقت اختلاف رائے نہیں ہے, صرف PTI ہے کہ جو ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو کیا یہ درست ہے؟ ابھی نقص عمل یہی ہو سکتا ہے کہ ساری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, اور جو ان کے ممبران گئے ہیں ان کے ساتھ شاید 10 یا 20 لوگ بھی نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ جی ساری جماعتیں ایک ساتھ ہیں اور PTI ایک ساتھ نہیں ہے, تو یہ تو سارے حرام کی سیٹوں پہ آئے ہیں, حرام کی کمائی کھا رہے ہیں. سب نے اکٹھے ہونا ہے. جس کی سیٹیں تھیں, جس کا سب کچھ تھا, اس کو اٹھا کے جیل میں ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا ہے, بالکل اس طرح کہ اس کا وجود ہی نہ ہو. تو اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آپس میں بہت محبتیں چل رہی ہیں اور بہت, تو وہ تو ظاہر ہے کمائی ہے, نام ہے, سیٹ ہے, اور اس کی جتنی فیسلٹیز ہیں وہ ہیں. ہماری کوئی 1,67,000 پے ہوتی تھی, ان کی 7 سے 8 لاکھ روپے پے ہے, اور اس کے بعد پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ ہے. اتنی چیزیں بڑھ گئی ہیں. گاڑیاں دیکھیں ان کے پاس کس کس قسم کی گاڑیاں ہیں. تو ہمارا لیڈر تو بیچارہ جہاں اس پرائم منسٹر ہاؤس میں تو ایک کپ سوپ مل جاتا تھا اور ایک چھوٹی سی بریڈ, گارلک بریڈ, اور یا زیادہ چائے کا ایک کپ اور ایک بسکٹ. تو ان کے تو کھابے کھلے ہوئے ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک. پورا ملک قرضے میں ڈوب گیا ہے, پورا ملک اتنی مشکل میں ہے کہ کوئی حد نہیں, سوائے ان لوگوں کے. کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کمانے کے لیے آئے تھے, کما رہے ہیں, خوش ہیں اس میں, تو خوش رہیں گے جب تک اللہ نے چاہا تو. لیکن جب اللہ کی آئے گی لاٹھی تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا وہ کون کہاں ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے کہ کیا عید کے اوپر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے ان کی فیملی یا پارٹی کے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس طرح باقی قیدیوں کی ہوتی ہیں؟ بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. نہ بشرا بی بی کی, نہ خان صاحب کی. آپ یہ دیکھیں, یہ قیدی کا بنیادی حق ہے, اور وہ ایکس پریزیڈنٹ ہیں, پرائم منسٹر ہیں. کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں وہ کہ جس کے بارے میں, اور اس کے علاوہ بھی اگر انہیں پرائم منسٹرشپ پہ ہٹا لی جائے تو وہ پیچھے سے بھی ایک لیجنڈ ہے جس نے کیا نہیں کیا اس ملک کے لیے. سب سے پہلے کرکٹ لے کے آئے. پھر شوکت خانم ہاسپٹل میں سمجھتے ہو اس سے بڑا تو ریوارڈ کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو انسان نے پاکستان کو دیا ہے. آپ دیکھیں 10-10 لاکھ کی لوگوں کے پاس ہاتھ میں, ہر ایک کے ہاتھ میں علاج کا تھا. آج وہ آدمی علاج کے لیے ترس رہا ہے, اندھیرے میں بیٹھا ہوا علاج کے لیے ترس رہا ہے. اس کی ایک آنکھ ختم کر دی ہے اور دوسری پہ بھی جائیں گے. ظاہر ہے جس قسم کی چیزیں ان کو کھلائی جا رہی ہوگی. عرفان صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. نصرت صاحب, میں صرف ایک گزارش کروں, نواز شریف صاحب نے بھی ابھی 28 مئی گزرا ہے, آپ کو ماشاءاللہ جو اٹامک بام دیا جس کی وجہ سے پاکستان ایک محفوظ ملک ہے, اور دوسرے جو ہم باقی سارے عرب کنٹریز کا حال دیکھتے ہیں وہ نہیں ہو رہا. ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے نواز شریف کو. یہ نہیں ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب کو نہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, عمران خان صاحب کو بھی اپریشیٹ کریں, بٹ جس نے اچھے کام کیے اور آئیں بیٹھیں
میں یہ گزارش کروں گا کہ پی ٹی آئی والے آئیں بیٹھیں, ہم اپنے میاں نواز شریف صاحب سے سب سے بات کرتے ہیں, آ کے ٹیبل ٹاک کریں, ملک کی بہتری کا سوچیں. لونز یہ اینالائز کیا جائے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں کتنے لونز لیے گئے, عمران خان صاحب کے دور میں کتنے لونز لیے گئے, شہباز شریف صاحب کے دور میں کتنے لیے گئے. ہم سب اکٹھے بیٹھ کے, تمام پارٹیز اکٹھے بیٹھ کے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا سوچیں. وی ہیو ٹو بی پیٹریوٹک پاکستانیز, پھر پارٹیز بعد میں آتی ہیں. اچھا چھوڑیں اس کو جیل سے نکالیں, اس کے بعد جی موسٹ ویلکم, وہ اپنے ضوابط پورا کریں, جیل سے باہر آئیں. اچھا دولتانہ صاحب, یہ جو آپ نے لون کی بات کی, تو یہ تقریباً یہ پچھلے 4 سال میں ہم نے یہ پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ, اس کے بعد یہ موجودہ گورنمنٹ, کتنے قرضے لیے ہیں, آپ کے کوئی علم میں ہے یہ؟ دیکھیں لونز جو ہیں وہ 1947 سے لیے گئے ہیں. اس کے اوپر پورا ایک پروگرام علیحدہ کر لیتے ہیں جس کے اندر ہم ٹوٹل 1947 سے لے کے 2026 تک کے لونز جس نے لیے ہیں اور کہاں کہاں یوٹیلائز ہوئے ہیں. یہ بھی اہم چیز ہے کہ اگر کہیں پہ لونز لے کے سی پیکس بنے, آپ کے ملک کی ترقی ہوئی ہے, تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. مگر اگر لونز لے کے اس سے کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں اور صرف کھا پی گئے ہیں, جو معذرت کے ساتھ میں کہوں گا 18 سے لے کے 22 تک کا جو عمران خان صاحب کا ٹینیور ہے, بزدار صاحب کے دور میں بھی میں ممبر آف پنجاب اسمبلی رہا ہوں, شہباز شریف صاحب کے بھی دور میں رہا ہوں, تو دونوں کی ورکنگ میرے سامنے, اور مریم نواز شریف جس طرح کام کر رہے ہیں وہ بھی ہم پنجاب کے تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی کیا ورکنگ ہے. سو چیز یہ آتی ہے کہ میرے خیال سے پلیز آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ایک پروگرام کریں. جی اس پہ ضرور کریں گے. نصرت صاحبہ, آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 4 سال میں کتنے قرضے لیے گئے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ میں وہ نہیں بتا سکتی میں اماؤنٹ آپ کو, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جتنے قرضے 22 تک لیے گئے تھے اور اس کے بعد یہ 4 سالوں میں لیے گئے وہ اس سے ڈبل ہیں. پاکستان بننے سے لے کے 22 تک جو قرضے لیے گئے, آپ فگرز پہ بات کریں, 22 کے بعد جو حکومت آئی ہے اس سے ڈبل ہیں. اتنے زیادہ قرضے لیے گئے اور کہیں پہ استعمال نہیں ہو رہے, کہیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے ساری کمپنیز واپس چلی گئی, انٹرنیشنل کمپنیز جتنی یہاں پہ تھی, لوگ باہر جا رہے ہیں, برین ڈرین جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ برین گین کہتے ہیں. تو وہ سارے بچے باہر جا رہے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ بچے ہیں یہاں پہ. کوئی نہیں ہے جو اس کو اپارچونیٹی ملے کہ وہ جاب کر رہا ہو, کوئی چیز کر رہا ہو. آپ کو پتا ہے کہ فیصل آباد ہماری 100% کام کر رہا تھا. فیصل آباد کی تمام فیکٹریز کے باہر کے شہروں سے بلایا جاتا تھا کہ ہمیں مزدور چاہیے زیادہ. اب تو بند پڑی, 40 ملیں بند پڑی ہیں, بیچ میں 1 یا 2 کھلی ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنی کمپنیز ایسی ہیں جو کب سے 40-50 سال سے پاکستان میں تھی, سب چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی. بزنس مین باہر سے آتے ہیں, کچھ عرصہ یہاں رہتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو نظر آتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہو سکے گا, واپس اپنا سرمایہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو کیا کوئی کرے گا یہاں پہ جب صرف اور صرف کھانا پینا لگا ہوا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کسی صورت میں کوئی انصاف کی نہیں ہے. یہ غریب آدمی کو انصاف مل رہا ہے. آپ دیکھ لیں جو ابھی گھر توڑے گئے غریبوں کے, ان کو اٹھا کے پھینک دیا, اور پھر یہ سیکٹر 1 یہ کیا ہے, جب موقع دیں گے میں بھی بات کر لوں. میرے خیال سے اگر نون لیگ کی ڈیولپمنٹ نکال دی جائے نا, تو پاکستان پنجاب میں یا پاکستان میں تو اور کسی نے ڈیولپمنٹ کرائی نہیں ہے. آپ مجھے صرف یہ پلیز اس پہ ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں کہ آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کیا کام کیے, کیا ڈیولپمنٹ کرائی, کیا پنجاب میں پروجیکٹس کرائے, اس پہ یہ کیا باقی صوبوں کی کارکردگی ایک تجویز اچھی ہے آپ کی کہ نصرت صاحبہ ہم ایک اسپیشل اس پہ ایک سیگمنٹ رکھیں گے جس کے اوپر ان حکومتوں کی, سیاسی جماعتوں کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بات کریں گے, اور پاکستان کے اندر کتنے قرضے کس حکومت کے اندر لیے گئے اور ان قرضوں کو کس طرح استعمال کیا گیا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تازہ ترین صورتحال کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.